وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو وعدہ شکنی کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اسے عنقریب اللہ اجر عظیم دے گا۔ سورہ فتح کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ چونکہ آج کا عنوان جو ہے یقین چاہ رہا تھا کہ جو ہے ہم یہاں سے جو ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کچھ سیکھ کر جب بیٹھیں آقا کے واسطے کچھ سیکھ کر جو ہے اٹھیں، تو دو اہم ترین واقعات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصراً بریفلی جو ہے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ایک صلح حدیبیہ کا واقعہ اور دوسرا فتح مکہ کا واقعہ۔ اگرچہ اس کے واسطے جو ہے دونوں واقعات کے واسطے کم سے کم ایک گھنٹے کی جو ہے نشست چاہیے تفصیل کے واسطے، لیکن دونوں سے جو ہے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، سیکھ حاصل کر کے جو ہے اٹھنا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ آیتیں آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی گئی ہیں۔ اسی آیت کے تعلق سے جو ہے اسی آیت کی تفسیر میں جو ہے یہ واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ کے سامنے تفصیل رکھی جائے گی۔ حضور فرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 40 سال میں جو ہے نبوت کا عہدہ آپ کو جو ہے دیا گیا۔ 13 سال مکہ معظمہ میں رہے، جہاں پہ جو ہے کافی سخت جو ہے مظالم ڈھائے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو، کافی سخت۔ خود رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے سب سے زیادہ مصیبتیں تمام انبیاء میں مجھ ہی پر جو ہے پڑی، سب سے زیادہ تکالیف جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دی گئی۔ پھر مکہ معظمہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہجرت کا جو ہے حکم ہوا مدینے کی جانب۔ رسول وسلم کی جو ہے 40 سال کے بعد جو آپ کی عمر جو ہے 53 سال ہے، 13 سال جو ہے آپ مکے میں جو ہے گزار چکے ہیں۔ کافی سخت ترین دور رہا، آخری کے جو 10 سال تھے وہ 13 سال میں سے کافی سخت ترین دور۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو ہے وہ آپ کو مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کرنا، تو آپ کا جو دل تھا وہ مکے کی جانب تھا۔ مکہ آپ کا مولد ہے، آپ کا شہر ہے، جہاں پہ جو ہے آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے، بچپن گزرا، جوانی گزری، تمام انبیاؤں کا جو ہے کافی جو ہے بہت بڑا مقدس مقام رہا ہے۔ تو آپ جو ہے بار بار جو ہے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے اپنے مکے کو۔ کعبۃ اللہ کا مقام ہے، اللہ کی نشانی ہے وہاں پہ۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ندا، یہ حکم ہے کہ اے حبیب، ہم تمہیں تمہارے محبوب مقام سے اپنے محبوب مقام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم تمہیں تمہارے محبوب مقام سے اپنے محبوب مقام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی سخت آزمائش سے جو ہے اس کو پار کرتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کا دن بھی جو ہے یوم نجات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے جو ہے اس کو پار کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں پہ جو ہے اسلامک اسٹیٹ قائم ہوا مدینہ منورہ۔ پھر یہاں سے جو ہے ایک ساتھ جنگیں کچھ نہ کچھ جو ہے چلتی رہی ہے، خصوصاً کفاران قریش کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ۔ پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، چوتھی ہجری، 5ویں ہجری، کافی سخت جو ہے لڑائیاں چلتی گئی۔ 6ویں ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حالت آپ کے جو ہے لباس میں احرام جو ہے آپ پہنے ہوئے تھے۔ یہ خواب تمام صحابہ نے سنا تو سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم جو ہے کعبہ فتح کریں۔ ٹھیک ہے، ہجرت کا یہ 6واں سال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جو ہے عمرے کے لیے تیاری کریں اور احرام باندھیں، قربانی کے جانور لیے، اور عمرے کی جانب 1400
اصحاب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ جو ہے مکے کی جانب نکلے ہیں۔ مکہ بھی فتح نہیں ہوا ہے، وہاں پہ کفار ابھی بھی جو ہے سخت وہاں پہ جو ہے موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کی جماعت کے ساتھ، دیکھیے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس سے سیکھنے کے واسطے بہت سارے واقعات ہیں۔ آگے آپ کو عشق رسول ملے گا اور رسول وسلم کی جو ہے پرسنالٹی کے بارے میں جو ہے ہلکے جو ہے چھیٹے ملیں گے۔ رسول وسلم کا جو صبر تھا، رسول وسلم کی جو استقامت تھی، اس کے آگے جو ہے رسول وسلم کی جو عاجزی، انکساری اور آپ کی حکمت، صحابہ رسول کا جو عشق تھا، جو جذبہ تھا، جو ادب تھا، وہ پورا جو ہے آپ کو جو ہے ان دو واقعات میں جو ہے ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ کی جماعت کے ساتھ حالت احرام میں ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، جنگ نہیں لڑتے احرام باندھے، ٹھیک ہے۔ اور جو قربانی کے جانور بھی جو ہے ساتھ لیے عمرے کے واسطے نکلے ہیں، رمضان میں عمرے کے واسطے، ذی القعدہ میں عمرے کے واسطے جو ہے نکلے ہیں۔ یہ حج کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے ایک مقام پہ پہنچے اور وہاں پہ رکے، اور اس کے بعد جو ہے اطلاع دینے کے واسطے، معلوم کرنے کے واسطے جو ہے کعبے کے کیا احوال۔ تو مکے والوں کو جب معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے عمرے کے واسطے اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ سارے کفاران قریش کی جو ہے صدور وغیرہ پورے جو ہے میٹنگ کرنے لگے، اور جو ہے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم ہرگز جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جماعت کو جو ہے کعبے میں داخل ہونے نہیں دیں۔ یہاں تک کہ جو ہے پوری جنگ کی تیاری کر چکے تھے، سارا جو ہے اب کعبہ جو ہے مکہ معظمہ جو ہے سارا اب جو ہے ہتھیاروں سے ساتھ جو ہے لبریز ہو کے وہ سب ٹھہر چکے تھے کہ ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو جو ہے داخل ہونے نہیں دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ جو ہے رکتے ہیں، جسے جو ہے حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ ایک مقام تھا کعبۃ اللہ سے، مکہ معظمہ سے جو ہے چند میل پہلے، وہاں پہ آپ رکے اور جو ہے آپ نے اطلاع بھجوائی کہ جو ہے ہم جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم صرف آئے ہیں اسی واسطے کہ عمرہ کریں گے، قربانی دیں گے اور چلے جائیں گے۔ آپ کے سامنے جو ہے پڑھتے جاتا ہوں ایک کے بعد دیگر چند جو ہے پیراگراف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر، سب سے پہلے جو ایک سفیر رسول وسلم کے ایک ایمبیسڈر وہاں پہ پہنچے اس بیان کے ساتھ، تو انہوں نے صاف جو ہے پہلے تو جو ہے اس سفیر کو، صحابی کو جو ہے کافی جو ہے گالی بازی ہوئی ہے، ان کو جو ہے زد و کوب کیا اور یہ کہہ کے بھجوا دیا کہ جو ہے ہم ہرگز جو ہے تمہاری جماعت میں یہاں پہ داخل ہونے نہیں دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے پھر سیکنڈ جو سفیر بھیجایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پھر جو ہے امن کا پیام دے کے بھیجایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور صرف جو ہے عمرہ کریں گے اور جو ہے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مالدار شخص تھے، آپ کا خاندان وغیرہ جو ہے کافی جو ہے باوقار تھا، ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ حملہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ کے خاندان وغیرہ کی جو ہے کافی زیادہ عزت تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے ہم ہرگز جو ہے آپ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے داخل ہونے نہیں دیں گے، ہاں اگر تم چاہتے ہو تو جو ہے کعبے کا طواف کر لو، تم چاہتے ہو تو جو ہے عمرہ پورا کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے صاف انکار کیا تھا کہ میں ہرگز اپنے آقا سے پہلے جو ہے ہرگز عمرہ نہیں کروں گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ بعض روایتوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہاں پہ زد و کوب کیا گیا اور آپ کو نظر بند کر دیا، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہے قید کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا۔ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے حدیبیہ کے مقام پہ، وہاں پہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ہے قتل کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ہے قتل کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بظاہر آپ جو ہے آپ کو اسی طرح پیش آنا ہے جیسا کہ جو ہے ہو رہا، حقیقت میں جو ہے پوری بات کی جو ہے اطلاع ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے اس بات کی اطلاع ملی تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا آپ نے جو ہے فرض جانا۔ یہ فرما کر آپ جو ہے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار رہو گے۔ تمام صحابہ اکرام نے نہایتی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جانثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ یہ اتنی خاص بیعت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ جو ہے ان تمام لوگوں سے جو ہے راضی ہوا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے اب ان کو تو معلوم نہیں ہے، جو عام صحابہ ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پہ زندہ ہے۔ تو اب جو ہے
اس بات کے واسطے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ اب جو ہے اللہ کے واسطے جو ہے اب سب کو جو ہے لڑنا ہے اور اپنی اپنی جو ہے جان جو ہے لگا دینے کے واسطے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے بیعت کرنا ہے۔ تو تمام صحابہ نے اپنی جان، گویا بیعت کرنا مطلب اپنے آپ کو جو ہے بیچنا ہے، اب واپس لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے جو ہے اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے جو ہے یہاں پہ اپنا ہاتھ کہا۔ ابھی جو آپ کے سامنے جو ہے جو آیت تلاوت کی گئی تھی، یہاں پہ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ ہاتھ تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو ید اللہ کے نام سے جو ہے یاد کیا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے ہاتھ کے نام سے یاد کیا۔ بہرحال یہ بیعت کی، اس کے پھر جو ہے یہاں پہ جو ہے تمام صحابہ کی جو ہے آزمائش ہو رہی تھی، صحابہ کی جو ہے بہت سخت ترین جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو ہے آزمائش ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کے بعد جو ہے صحابہ جو ہے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے باحیات تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کو جو ہے آزاد بھی کر دیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے خیرافیت کے ساتھ جو ہے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے حاضر ہوئے۔ اب رسول اکرم نے جو ہے پھر سے ایک پیام بھیجا کہ جو ہے ہم یہاں پہ ہیں، صلح کا جو ہے تمہیں پیام بھیجتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں آپس میں، ایک جو ہے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ جو ہے کرنے کے واسطے جو ہے آپ نے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے درمیان جو ہے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ لڑائیاں جو ہے ختم ہو۔ رسول وہاں پہ جو ہے بول بھی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا ہے، لہٰذا ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں، بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ کے لیے، ایک فکس مدت کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لے تو بہتر ہوگا، اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ آگے لکھا ہے کہ بدیل بن ورقہ آپ کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگ ان کی مرضی ہو تو میں جو ہے پیغام سنو۔ پیغام جو ہے سنایا گیا۔ کفار قریش میں سے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے جو ہے ایک آدمی کو جو ہے دوبارہ ان کا جو ہے پیغام سننے کے بعد انہی میں سے ایک جو ہے میں عمر شخص تھا، کافی جو ہے عمر میں بڑا تھا۔ یہ لوگوں کو جو ہے عربوں کو جو ہے کافی جو ہے غرور ہوتا تھا اس وقت پہ، جو بڑی عمر کے ہوتے تھے، بڑے سردار ہوتے تھے۔ تو ان میں سے جو ایک شخص جو ہے اٹھا جس کا نام جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، سب سے بڑا ہوں۔ کیا میں جو ہے تمہارے پاس، کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ پھر اس نے کہا میرے بارے میں تم لوگوں کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کر دی ہے، لہٰذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملہ طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا، آپ جائیے۔ تو عروہ کا جو ہے بڑا اچھا خاص جو ہے تجزیہ ہے۔ جب یہ شخص جو ہے رسول وسلم کے پاس جو ہے حاضر ہوا ہے تو اس نے وہاں کا جو سین دیکھا وہ بڑا خاص تھا۔ تمام صحابہ پروانے رسول پورے، رسول وسلم جو مکی معظمہ سے نکلے تھے، آپ کی جو حالت جو ہے الگ تھی۔ اب جو ایک عجیب سما ہے، رسول وسلم کے صحابہ جو ہے جو گھیرے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے بہت بڑا عمر میں تھا۔ رسول وسلم سے ابھی بھی ایسے بات کر رہا ہے جیسے جو ہے کوئی بچوں سے بات کرتے، بات کو جو ہے رسول وسلم کی جو ہے داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور ہر بار جب جو ہے داڑھی کی طرف ہاتھ جاتا ہے صحابہ کی جو ہے میانوں سے جو ہے تلواریں نکل جاتی ہیں۔ وہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے لیکن ادب کا مقام ہے کہ جب تک جو ہے آقا کا حکم نہ ہو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ صحابہ جو ہے بے چین، اس کی جو ہے جو جس طریقے سے وہ بات کر رہا تھا، یہاں پہ صحابہ کا یہ عالم ہے کہ لوگ جو ہے اللہ نے جو ہے کلام میں پورے قرآن مجید میں جو ہے رسول وسلم کا جو ہے ادب سکھایا، ان سے جو ہے بات کرنے کا طریقہ سکھایا، ان کے حجرے کے پاس کھڑے رہ کے آواز نہ دینا بتایا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا بتایا، آداب مجلس بتائے، اپنے حبیب کے جو ہے کیسے ساتھ رہنا ہے سب بتا دیا گیا تھا۔ تو تمام صحابہ جو ہے بالکل باادب ہیں یہاں پہ، اور وہ جو ہے بے ادبی پہ جو ہے بے ادبی کرتے جا رہا ہے۔ اس نے جب جو ہے بات چیت کی اور دیکھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے جو ہے حل ہونے والا نہیں ہے، تو اس نے ایک نظر جو ہے تمام جو ہے رسول وسلم کی جو ہے مجلس پہ، تمام صحابہ کے اوپر جو ہے گھمائی، اور اس کے بعد وہاں پہ جو کچھ نظارہ ہو رہا تھا وہ دیکھ لیا، اور جو ہے واپس
قریش کے پاس آ کے ان کی جو میٹنگ تھی سرداران قریش کی، اس مجلس میں اس نے وہاں کا جو احوال ہے جو وہ پیش کیا وہ بڑا خاص نوٹ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو دیکھنے لگا اور پورے لشکر کی طرف جو ہے دیکھ بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا تھا اس نے اس کے دل پر بڑا اثر ڈالا تھا، چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان کیا۔ بڑا خاص تاثر ہے اس کا جو کمنٹ ہے بڑا خاص، اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا تھا اس نے اس کے دل پر بڑا اثر ڈالا تھا، چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان کیا۔ بڑا خاص تاثر ہے اس کا جو کمنٹ ہے بڑا خاص ہے، اگرچہ جو ہے وہ کافر ہے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھنکار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے۔ وہ تھوکتے تو جو ہے وہ صحابہ کا یہ عالم ہے کہ وہ تھوک کو زمین پہ بھی گرنے نہیں دیتے۔ صحابی جب محمد تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتے ہیں، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھون یعنی جو بچا ہوا پانی ہوتا اس کو اس طرح لوٹتے ہیں جو گرتا کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی۔ یہاں تک کہ جو ہے شاید زمین بھی ترستی ہوگی کہ جو ہے پانی اب یہاں پہ پڑتا ہوگا، زمین بھی آقا کے جو ہے نور سے ہے، ادھر صحابہ جو ہے زمین کی خواہش کو پوری ہونے نہیں دیتے اور جو ہے یہ لپک لیتے ہیں۔ اور ابھی وہ آگے کہہ رہا ہے، اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں یعنی حاضر ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک کافر جو ہے جو ماحول دیکھ کے آیا وہاں پہ حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ کے اطراف جو گھیر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی کو ہاتھ لگانے جا رہا ہے رسول اللہ کی داڑھی پہ بات کرتے کرتے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو صحابہ کو جو ہے بے چینی ہو رہی کہ اس کا جو ہے سر قلم کر دیا جائے گا، اس طرح بے ادبی سے بات کر رہا ہے۔ تو اس نے جب نظارہ دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے مطلب وہ کافی دیر وہاں پہ ٹھہرا ہے، رسول اللہ جو ہے ایسی باتوں میں اگر آپ کو جو ہے کھنکار کی تھوک بھی آئی اور آپ جو ہے کہیں پہ تھوک رہے ہیں، رسول اللہ تو جو ہے نیچے کہیں پہ تھوکیں گے تو جو ہے صحابہ جو ہے لپک لیتے ہیں، مطلب جو ہے اسے زمین پہ جو ہے گرنے نہیں دیتے، کیونکہ جو ہے رسول اللہ نور، آپ کا تھوک نور، سراپا جو ہے رسول اللہ نور ہی نور ہے۔ تو بہرحال وہ نور پھر جو تھوک بھی لیتے ہیں اسے جو ہے وہ یا تو پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یا جو ہے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اپنے بدن پہ جو ہے مل لیتے ہیں۔ ذہن نصیب ان صحابہ کی وضو کرتے تو وضو کا پانی، بچا ہوا پانی، اس کا دھولن وغیرہ بھی جو ہے نیچے گرنے نہیں دیتے، پانی بہتر نہیں ویسی نہیں ہوتا، زمین بھی جو ہے ترستے رہتی ہے کہ جو ہے پانی آقا سے جو ہے ٹچ ہو کے زمین پہ گرے گا وہ مستفیض ہوگی، لیکن یہاں پہ عاشقان رسول جو ہے زمین کے عشق سے جو ہے ان کے پاس زیادہ عشق تھا، یہ لوگ جو ہے لپک لیتے تھے پانی کو، وہ جو ہے زمین پہ جو ہے گرنے نہیں دیتے تھے، اور ادب و احترام ایسا تھا کہ جو ہے کوئی جو ہے نظر بھر کے اپنے آقا کو نہیں دیکھتا تھا، ان کا جو مطلب آنکھوں کو بھی جو ہے پورا ادب تھا، آنکھ بھی جو ہے جیسا سر جھکاتے ہیں آنکھ بھی جھکا کے رکھتے تھے، رسول کے آگے جو ہے دربار رسول میں اس طرح سے ادب رکھا گیا ہے۔ تو دیکھیے کافر جو ہے اس طرح سے جو ہے الفاظ ادا کر رہا ہے، دوبارہ جو ہے اس کا کوٹ آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ کے جو ہے آگے بڑھتا ہوں کہ وہ قریش کے دربار میں پہنچ کے کہہ رہا ہے وہاں کا منظر، اے میری قوم، خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھنکار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھون کو یعنی پانی کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے،
میں خیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کی یہ گفتگو سن کر پھر ایک قبیلے سے جو ہے ایک شخص اٹھا جس کا نام جو ہے حلیث تھا، کہا کہ تم لوگ مجھ کو اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ قریش نے کہا ضرور جائیے۔ اب دوسرا شخص آیا، رسول صلی کی حکمت دیکھیے، چنانچہ یہ شخص جب جو ہے بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو آپ نے دور سے رسول اللہ نے دیکھ لیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو، اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو۔ اب جو ہے ایموشنل وہاں پہ وہ جو ہے یہ حکمت ہے رسول وسلم کی، وہ جو ہے قربانی کے جانوروں کا جو ہے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم وغیرہ کرتے ہیں احرام باندھنے والوں کا۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ آ رہا ہے، دیکھو قربانی کے جانوروں کو جو سامنے کرو، لبیک جو ہے تسبیح جو ہے پڑھنا شروع کر دو، تلبیہ۔ اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار قریش کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور سب احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کفار قریش کے لشکر میں کھڑا ہو گیا جس کا نام مکرز بن حفص تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو۔ مکرز وہاں پہنچا، قریش نے کہا تم بھی جاؤ، چنانچہ یہ چلا۔ جب یہ نزدیک پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرز کو دیکھا اور فرمایا یہ بہت ہی لچا آدمی۔ وہ قریب آیا، اس نے آپ سے گفتگو شروع کی، ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ناگہاں سہیل ابن عمرو آ گیا۔ یہ جو ہے اچھا شخص تھا، سہیل بن عمرو سمجھدار جو ہے شخص تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ نے نیک فالی کے طور پر یہ فرمایا کہ سہیل آ گیا، لو اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ سہیل آ گیا، اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا، اب آسان ہو گیا تمہارا معاملہ، اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سمجھدار آدمی تھا، چنانچہ سہیل نے آتے ہی کہا کہ آئیے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدے کی ایک دستاویز لکھ لیں، ایک معاہدہ، ایک جو ہے ایک ایگریمنٹ بنا لیں۔ بڑا دلچسپ دیکھیے، ایمان افروز واقعہ ہے، پورے صحابہ کی جو ہے یہاں پہ بہت سخت ترین جو ہے آزمائش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہیل بن عمرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کی شرائط پر جو کنڈیشنز تھے اس پر جو ہے گفتگو ہو رہی، بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ چند شرطیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے اس سہیل ابن عمرو کے درمیان جو ہے ہوئی کہ جو یہ شرطیں ہیں اس پہ جو ہے رسول اللہ جو ہے ایگری ہوئے۔ شرطیں بڑی خطرناک شرطوں پہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ نے جو ہے سائن کی ہے۔ تو حضور نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ لکھو۔ اب حضرت علی کو بلایا، اب جو ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے شرطیں کیا ہوئی۔ حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا، رسول بظاہر جو ہے امی ہے، آپ جو ہے لکھتے اور جو ہے پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو۔ حضرت علی نے لکھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ آپ بسمک اللہم لکھوائیے، جو ہمارے اور آپ کا پرانا دستور رہا ہے۔ عرب جو ہے اللہ کو مانتے تھے، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو ہے دوسرے بتوں کو شریک کرتے تھے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا۔ اور ان کا طریقہ تھا کہ جب کچھ بھی مضمون کا آغاز کرنا ہوتا تو بسمک اللہم لکھتے۔ اس میں بھی جو ہے کوئی شرک والا جو ہے کلام نہیں ہے، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کا ہے، اب یہ جو ہے ان کے پاس کا طریقہ ہے۔ اس میں قول یہ بھی ہے جی کہ ہم سوائے یمامہ کے رحمان کے اور کسی رحمان کو نہیں جانتے بولتے۔ اچھا یہ یمامہ کے رحمان، مسلمہ قذاب جو نبوت کا دعویٰ کرا۔ اچھا تو سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھوائیے، جو ہمارے اور آپ کا پرانا دستور رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا، مسلمانوں کی جماعت وہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے، اب وہ جب یہ بات آتی ہے جو ہے مسلمان بڑے جوش میں آ رہے ہیں صحابہ، مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے۔ بعض وقت جو ہے اب صحابہ کا ایسا خطرناک عالم آ رہا کہ جو ہے وہ جو ہے بول پڑ دے رہا ہے، اس کا برداشت کرتے کرتے جو ہے بعض صحابہ جو ہے
بولتے رہے. جو بسم اللہ الرحمن کی بات ہے یہ بھی تو خالی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا اے علی بسمک اللہم لکھ دو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی کہ ھذا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہے جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ نے صلح کا فیصلہ کیا. سہیل پھر وہاں پہ ٹھہرا بھی لکھا ہے، سہیل پھر بھڑک گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے. یہ رسول اللہ کا جو لفظ ہے اس کے اوپر تو جھگڑا ہے، آپ اسی کے اوپر جو ہے لکھا رہے ہیں یہاں پہ لکھ دیے. اگر ہم جان لیتے آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں. لکھیے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے. یہ کہہ کر رسول اللہ دیکھیے برداشت کرتے جانے صبر. یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی کو جو ہے رب کرنا ہے، مٹانا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرمانبردار ہو سکتا ہے؟ لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب یعنی سچے عاشق کو بھی اپنے محبوب کی فرمانبرداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے. حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام کو تو کبھی ہرگز نہیں مٹا سکتا. آپ نے فرمایا کہ علی اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے. اسلام نہیں مٹا سکتا صاف. حالانکہ دیکھیے فرمان اب رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے عشق ہے حضرت علی کا بھی، وہ رسول اللہ سے ہی عشق ہے. یا رسول اللہ میں یہ لفظ جو ہے نہیں مٹا سکتا اپنے ہاتھوں سے. رسول اللہ نے بتایا فرمایا کہ علی بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا. حضرت علی نے بتا دیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے اس پہ جو ہے قلم پھیر دیا. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس لفظ پہ جو ہے قلم پھیر دیا. دیکھیے جب کتنا جو ہے صحابہ کا خیالم ہو رہا ہوگا وہاں پہ. تمام صحابہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے صحابہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے. صلح ہو گئی وہاں پہ جو ہے بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی. اس دستاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ فریقین کے درمیان یعنی دونوں جماعتوں کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی. صلح نامے کی باقی دفعات اور شرطیں یہ تھیں. پہلی شرطیں دیکھیے مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں. پہلی شرط یہ ہے یہاں تک آئے ہیں واپس چلے آنا ان لوگوں. دوسری شرط آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکے میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں. تیسری شرط تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئیں، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر تھیلے وغیرہ میں بند ہو. چوتھی شرط مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکے میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں. پانچویں شرط کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا. چھٹویں شرط قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہے دوستی کا معاہدہ کر لے. یہ شرطیں آگے لکھا ہوا ہے، یہ شرطیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھی اور صحابہ اکرام کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہو رہی تھی، مگر وہ فرمان رسالت کے خلاف دم مارنے سے مضبوط تھے. اب یہ پورے جو ہے بظاہر جو مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں. اس سال تو سب سے پہلے جو ہے واپس چلے جانا ہے، آئندہ سال آنا ہے اور جیسے 3 دن ٹھہرنا ہے. تلواریں جو ہے نیام سے جو ہے باہر بھی نہیں نکال سکتے. مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ جو ہے لے کے نہیں جا سکتے. کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا. ہو رہا یہی تھا رسول اللہ مدینہ آنے کے بعد جو ہے مسلمان جو مکے میں جو پھنس چکے تھے یا جو اسلام قبول کر رہے تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے بھاگ کے مدینہ آ جاتے تھے. بھاگ کے. اب شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھاگ کے آئے گا تو اسے واپس چلانا ہے، اور اگر کوئی مکے سے مدینہ جائے گا تو اسے واپس نہیں بلانا ہے. یہ بڑی بھیانک ہے. ابھی جو ہے یہ بات ہوئی ہے، ایگریمنٹ ہوئی ہے، دستخط ہوئی ہے. سہیل بن عمرو کا ہی جو ہے شخص ان کے جو ہے انہی کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، باپ کافر بیٹے مسلمان، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جن کو جو ہے مکے میں جو ہے مسلمان ہونے پر جو ہے قید کر دیا گیا، زنجیروں میں تھے. وہ کسی طرح سے جو ہے اسی وقت پہ جو ہے زنجیروں وغیرہ سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے چھوڑا کر جو ہے بھاگتے ہوئے جو ہے بارگاہ رسالت میں پہنچے اسی وقت پہ. ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے.
سہیل نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے بھاگ کے آیا ہے، زخمی ہے، تو سہیل نے فوراً کہہ دیا کہ جو ہے یہ جو دستاویز ہے اس وقت تک جو ہے میں اس پہ راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے آپ اس بچے کو میرے ساتھ واپس نہ بھیجا۔ جو ان کا بیٹا ہے مسلمان ہے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے فوراً اسی وقت میں جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو ہے تقریر شروع کر دیے کہ جو ہے مجھ پر جو ہے ایسی جو ہے اذیتیں دی گئی، میں اس طرح سے جو ہے یہاں پہ بھاگ کے آیا اور جو ہے اب مجھے واپس جانے کو کہا جا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا، کیونکہ اس بات پہ جو ہے اب یہ بھی جو ہے راضی ہے، زبان دی، عہد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا تو جو ہے غصہ مشہور ہے، برداشت کر رہے ہیں، رسول کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حضرت ابو جندل کی جو ہے تقریر سن کر ایمانی جذبہ سوار ہو گیا اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ دیکھیے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا پوچھا رسول اللہ سے، عرض کیا کہ یا ایمانی جذبہ سوار ہو گیا اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ دیکھیے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا پوچھا رسول اللہ سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ سے عرض کیا ہے کہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ من قریب بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گی؟ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یقیناً کعبے میں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو، اتنی سی جو ہے بات کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے کافی برداشت کر کے رسول سے پوچھا ہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو پچھتاوا ہوا ہے زندگی بھر جو ہے یہ بے ادبی کا جو ہے کفارہ دیتے رہے، کئی ہزاروں اونٹ جو ہے قربان کرتے رہے، کئی نمازیں پڑھتے رہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے آپ روزے رکھتے رہے، محض جو ہے اس بے ادبی کے واسطے کہ رسول اللہ سے جو ہے اونچی آواز میں جو اس وقت میں جو ہے گفتگو کر لی تھی۔ جب یہ حالت ہوئی صحابہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کے جو ہے دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، رسول اللہ کے پاس سے اٹھ کے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں عرض کیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، وہ خدا کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مددگار ہے اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہے، لہٰذا تم ان کی رکاب تھامے رہو، ان کی جو ہے رسی تم پکڑے ہوئے رہو، اور جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے صحابہ کے اوپر جو ہے بڑی سخت آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے یہاں پہ جو ہے ذلت ہے ان کے واسطے، صحابہ کے واسطے صاحب بول رہے ہیں ہمارے سے جو ذلت ہے واپس جانا ہے بندوں کو۔ تو رسول اللہ نے یہ کیا، آپ نے اعلان کیا کہ جو ہے اپنے جانوروں کو یہیں پہ قربان کر دو، سر منڈواؤ اور احرام نکال دو۔ سب صحابہ خاموش ہو گئے، کوئی اٹھا بھی نہیں۔ رسول جو ہے اپنی زوجہ کے پاس جو ہے وہاں پہ گئے، آپ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ بی بی ام سلمہ نے جو ہے یہ رائے دی کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور بال ترشوا لیں۔ بڑا خطرناک ماحول ہے وہاں پہ صحابہ کا۔ رسول اللہ نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا، قربانی کی، اپنے بال ترشوا لیں، ایک کے بعد دیگر تمام صحابہ کی قربانی دیتے چلے گئے اور جو ہے بال ترشوا لیں اور واپس آئے، مدینہ منورہ کو واپس آئے۔ اسی کے بعد جب مدینہ پہنچے تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ فتح جو ہے نازل کیا، جس میں اللہ نے صاف فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی۔ اس کو اللہ نے فتح دے دی، اس کو اللہ نے فتح قرار دی۔ مسلمان اس کو جو ہے شکست سمجھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ کھلم کھلا فتح ہے۔ حضرت عمر صحابہ حیران ہوئے کہ رسول اللہ کو کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہماری فتح ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہ ہماری فتح ہے، کیونکہ رسول اللہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے صحابہ کہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اتنا حکمت بھرا معاہدہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے جو ہے ملنے لگے۔ کفار جو اب تک بالکل سخت
دور ٹھہرے ہوئے تھے، مسلمانوں کو دشمن کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، جب آنے جانے لگے تو جو ہے مسلمانوں کے کردار کو، اخلاق کو، اسلامی تعلیمات کو جو ہے دیکھنے لگے. اگرچہ کہ جو ہے بعد کے 1-2 سال جو ہے سخت گئے ہیں، لیکن اس سے یہی ہوا ہے کہ صرف یہ آنے جانے سے ایگریمنٹ کی وجہ سے تھوڑے ہی دنوں میں جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے مسلمان ہوتے چلے گئے، اسلام کے دائرے میں جو ہے داخل ہوتے چلے گئے. اگرچہ کہ جو ہے جو مسلمان ہو رہا ہے کعبہ مکہ معظمہ میں یہاں پہ آ نہیں سکتا، اس کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن اس فتح کی وجہ سے، اس جو ہے ایگریمنٹ کی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فائدہ ہوا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے فتح کی یہ کنجی تھی، یہ معاہدہ جو تھا یہ جو ہے مسلمانوں کی جو ہے فتح کی کنجی تھی. ہوا یہی کہ جو ہے صرف 2 سال ہوئے، معاہدہ تو ہوا تھا کہ جو ہے 10 سال تک جو ہے کوئی لڑائی نہیں ہوگی. 2 سال ہوئے، وجوہات ایسے بنے خدا تعالیٰ کی قدرت سے کہ قریش نے وہ معاہدہ توڑ دیا. قریش نے خود معاہدہ توڑ دیا. ہجرت کا 8واں سال، ہجرت کا 8واں سال، رمضان کی 8ویں تاریخ تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم اللہ کی طرف سے ہے، مدینے میں اعلان کیے کہ جنگ کی تیاری کرو. صحابہ حیران، رسول اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ کہاں پہ جانا. بہت ہی جو ہے راز میں یہ بات رکھی گئی کہ حملہ کس پہ کرنا ہے، کسی کو نہیں کہا گیا. انشاءاللہ چاہے تو اگر کبھی سیرت کا موقع رہا تو جو ہے تفصیل جو ہے اللہ چاہے تو جو ہے کہی جائے گی. مختصر جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ رسول کے اخلاق، کردار وغیرہ جو ہے اصل وہ بیان کرنے ہیں، صحابہ کا عشق بیان کرنا ہے. تو رسول نے جو ہے صرف اعلان کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں پہ حملہ کرنے والے. ابوبکر صدیق جو ہے بی بی عائشہ کے پاس آتے ہیں تو بی بی کہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ جو ہے پہلی مرتبہ ایسا کیے ہیں اور جو ہے مجھے حکم دیا ہے، میں بھی جو ہے ان کے جو ہے ہتھیار جو ہے تیار کر رہی ہوں. کسی کو جو اس بات کی جو ہے اطلاع نہیں دی گئی جب تک کہ رسول اللہ جو ہے وہاں سے نکلے نہیں. مدینے سے جب نکلنا تھا تب جو ہے رسول اللہ جو ہے اطلاع، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ ایک دم سے جو ہے مکے پہ حملہ ہو، سیدھا جو ہے مکے کے اندر جو ہے انٹر ہو جائے، کیونکہ مکے کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ کا جو ہے مقدس مقام ہے، وہاں پہ جو ہے خون ریزی جو ہے منع ہے. تو رسول اللہ چاہتے تھے کہ جو ہے ایسا اٹیک ہو کہ جو جنگ کا موقع ہی نہ ہو، کفار خود بخود جو ہے سرنڈر کر دیں. رسول اللہ جو ہے سراپا جو ہے رحمت ہے، کسی کا جو ہے خون بہانا نہیں چاہتے، اور جو ہے مکہ معظمہ کا جو ہے مقدس مقام، اور رسول سے زیادہ جو ہے اس مقام کی جو ہے تقدس کون کر سکتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے جب جو ہے صرف 1400 صحابہ 1500 صحابہ کے ساتھ جو ہے نکلے تھے، 2 سال کے بعد جو ہے 10,000 بعض روایتوں میں جو ہے 12,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ جو ہے مکہ معظمہ کے واسطے نکلے. رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جو ہے، مکے پر جو ہے حملہ بلکہ لکھا ہوا ہے، رسول وسلم حملہ جو ہے نہیں کیے ہیں، لیکن جو ہے وہاں پہ پہنچے. یہ فتح مکہ ہے، یہ فتح ہے. رسول وسلم جو ہے مکہ معظمہ کے پاس جو ہے قریب ہی جو ہے ایک مقام پہ پہنچے. اب دیکھیے رسول وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکے ہی میں تھے، بظاہر جو ہے کفر میں تھے، لیکن اندر سے جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے. اس بات کی رسول اللہ کو جو ہے اطلاع تھی. جیسے رسول اللہ کا آنا آپ کو معلوم ہوا، آپ جو ہے آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو رسول اللہ کے قریب گھرانے والے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، وہ فوراً جو ہے مکے سے نکل کے آ گئے، رسول اللہ کے پاس جو ہے آ کے مل گئے. رسول وسلم جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ملاقات کی. اس کے بعد جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب جب جو ہے مکہ معظمہ پہ آئیں گے تو جو ہے قریش کی جو ہے کوئی خیر نہیں. اب وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح جو ہے اس بات کی جو ہے اطلاع کر دی جائے تاکہ جو ہے قریش والے خود آ کے جو ہے سرنڈر ہو جائے اور جو ہے جنگ نہ ہو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک نیک ارادہ تھا، تو اسی ارادے میں جو ہے وہ اپنے خچر پر سوار ہو کے جو ہے نکلے قریش کو اطلاع دینے کے واسطے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو وہاں پہ جو ہے قریش کے جو ہے 4 بڑے بڑے جاسوس، اب قریش کو جو ہے آہستہ آہستہ آہٹ ہوئی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑے قبیلے والے جو ہے کوئی قبیلہ ہے جو شاید جو ہے مکے کی جو ہے زیارت کے واسطے آیا ہوا. رسول اللہ نے رات ہے جہاں پہ جو ہے رسول اللہ جو ہے مکے کے بالکل جو ہے قریب میں پہنچ کے جو ہے آپ نے پڑاؤ کیا. رسول اللہ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے جو ہے چولہے سے لگا دو. تو ایک میدان میں جہاں پہ رسول وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے میلوں تک جو ہے صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی. ابو سفیان بعد میں رسول وسلم کے صحابی ہوئے، لیکن صرف ایک بحیثیت ہے ایک مورخ کے جو لکھتے ہیں اس وقت جو ہے نمبر 1 دشمن ہے رسول وسلم کے. رسول وسلم کی جو ہے سخت ترین جو ہے دشمنوں میں سے ہے. وہ چند جاسوسوں کے ساتھ معلوم کرنے کے واسطے کہ جو ہے آخر کس کی جماعت یہاں پہ آئی، دور تک دیکھ رہے ہیں تو صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے. اتنی بڑی آگ، اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے جو ہے مکہ معظمہ کے قریب جو ہے کبھی نہیں دیکھا گیا. تو ابو سفیان کا جو ہے ٹکراؤ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہوا.
حضرت عباس سے جو ہے ابو سفیان نے پوچھا کہ کہاں ہے تم، کہاں سے آ رہے؟ حضرت عباس نے جو ہے ابو سفیان کو اطلاع دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی جماعت کے ساتھ۔ ابو سفیان جو ہے شیطان حیران ہو گیا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان اگر تم جو ہے امان چاہتے ہو تو اسلام قبول کرو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، خچر پہ جو سوار ہو جاؤ، میں تمہیں جو ہے وہاں تک لے جا سکتی ہوں، ورنہ جو ہے تم قتل کر دی جاؤ۔ ابو سفیان سب سے پہلے جو ہے دشمنی سب سے آگے، بہت جلد جو ہے مسلمان جو ہے ان کو قتل کر سکتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان کو امان دی، میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ، اپنے خچر پہ بٹھا کے جو ہے لے کے آئے ہیں۔ اگر ابو سفیان اکیلا وہاں پہ پہنچتے تو جو ہے قتل کر دیا۔ اپنے خچر، مختصر کہہ رہا ہوں، ابو سفیان کو جو ہے اپنے خچر پہ جو ہے پیچھے بٹھا کے اب رسول وسلم کے جو ہے دربار پہنچ رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ جو ہے حضرت عباس ان کو دیکھ رہے ہیں، پھر آہستہ سے پیچھے نظر پڑی تو ابو سفیان تلوار نیام سے نکل گئی تو جو ہے قتل کر دیتے ہیں۔ ابو سفیان جو ہے بہت سخت ترین دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو دیکھ لیے، حضرت عمر اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دو۔ ایک بہت بڑا دشمن ہاتھ آیا ہے، دیکھیے جب کیا کیا موقع ہے رسول وسلم کے پاس اور اپنے صحابہ کے پاس۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے، ابو سفیان اور ان کے دو جو ہے دوست ساتھیوں کو لیے ہوئے رسول وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور جو ہے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ان کو امان دے دی، سبحان رسول اللہ میں نے ان کو جو ہے اپنا امان دی ہے، میں نے زبان دی ہے۔ ابو سفیان اسلام کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، ان کی مشہور ہے۔ مسلمانوں میں مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سخت ایذا دینے میں سب سے آگے ابو سفیان تھے، رسول اللہ نے امان دیا۔ ابو سفیان کو صحابہ دیکھیے جب ان کے اوپر جو ہے بڑا سخت ترین جو ہے وقت ہے، رسول اللہ نے ابو سفیان کو جو ہے امان دی۔ بعض روایتوں میں کہ اس وقت میں جو ہے ڈر کے جو ہے ابو سفیان نے جو ہے اسلام قبول کر لیا بظاہر، بعد میں جا کے جو ہے وہ سچ میں جو ہے کٹر مسلمان بنے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے والد، اور یہی جو ہے یزید کے دادا ہوتے ہیں۔ بہرحال رسول کے جو ہے بعد میں صحابی بنے ہیں، اچھے صحابی بنے ہیں، اسی لیے ہمارا کام ہے ادب ہی سے جو ہے کام لیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کے جو ہے والد ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا دوسرے دن اب صبح ہوتے ہی جو ہے وہاں پہ مکی معظمہ میں جو ہے تمام جو ہے مسلمانوں کی جماعت جو ہے اب جو ہے ان کی آمد ہونے والی۔ تو رسول اللہ نے ابھی ابو سفیان جو ہے صرف رات کا منظر دیکھے ہیں، ابھی جو ہے دن کا منظر جو ہے نہیں دیکھے۔ رسول اللہ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو جو ہے کوئی ایک ایسی چوٹی پہ ٹھہراؤ جہاں سے جو ہے تمام لشکر کو جو ہے دیکھ سکے۔ تو ایک جو ہے اچھی اونچی جو ہے چوٹی پہ ٹھہرایا گیا تو تمام لشکر کو دیکھ، سب جو ہے اب انہی کے سامنے سے جو گزرنا ہے، ایک قبیلہ گزر رہا ہے اور ایسے نعرے لگا رہے ہیں کہ جو ہے ابو سفیان جو ہے ہیبت لگی ہوئی ہے کہ اب سارا جو ہے قریش جو ہے قتل کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پہ جو ہے سوار ہو کے عمدہ اخلاق، اللہ نے جو ہے آپ کو بہترین جو ہے اخلاق میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے مکہ معظمہ میں جو ہے داخل ہوتے۔ روایتوں میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے جو ہے اپنے سر کو جو ہے اتنا جھکایا کہ اونٹ کی گردن سے جو ہے آپ کا سر لگ چکا تھا۔ کوئی بھی جو ہے فاتح اپنا سینہ تناتا ہوا آتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے فاتح مکہ حضور پنور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ آپ جو ہے ان کفاران قریش کو جو ہے شرمندہ ہے وہ لوگ، آپ دیکھیے کس طرح سے جو ہے اپنا کردار پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس مسئلہ جو ہے کردار ہی کا مسلمان کے اندر، رسول جو ہے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے داخل ہوئے۔ سب سے پہلا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ میں، ابھی آپ کعبۃ اللہ نہیں گئے، صرف شہر میں جو ہے داخل ہوئے، سب سے پہلا اعلان رحمۃ للعالمین ہے، رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے اعلان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے اعلان ہے، کعبے کو جو ہے پکڑ لے گا پردے سے اس کے لیے امان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص کعبے میں داخل ہو گیا، مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، فخر کرنے والا غرور والا آدمی ہے، اس کے لیے کوئی امتیازی بات فرما دی، کوئی جو ایک ڈفرینٹ بات جو ہے اس کو ایک اعزاز دے دو لوگ۔ دیکھیے کافر ہے، سخت کافر تھے لیکن اعزاز دیا جا رہا ہے۔
تو حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے، کوئی امتیازی کوئی الگ ڈفرینٹ بات کر دو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، سخت ترین دشمن ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ یہ وقت ہے پورا بدلہ لینے کا۔ جی 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 تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سن لیجئے اس کے بارے میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رسول کی یہ جو بات ہے اس کا میگنیٹیوڈ آپ نہیں اندازہ کر سکتے۔ آپ جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو ابو سفیان کی بیوی ہندا نے کلیجہ چبا کر نگلنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رسول کے نے کس قدر اپنے دل پر بوجھ رکھ کر یہ الفاظ کہے ہیں۔ آپ کو ایک لفظ بول دیتا ہے آپ کے خلاف تو زندگی تمام اس سے نفرت پالتے ہیں آپ، اور یہاں رسول کا یہ عالم ہے کہ سگے چچا کا کلیجہ نکال کر اس نے چبا کر نگلنے کی کوشش کی تھی، اور رسول نے اس گھر کے لیے کہا ہے، اس گھر کے لیے آپ نے کہا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتا ہے اسے امان دیجیے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ سراپا رحمت للعالمین ہستی ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، یہ واقعی میں کسی اور کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے جب فاتحانہ حیثیت سے، واقعی میں کسی اور کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے جب فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہونے لگی تو اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، کالے رنگ کا جو ہے امامہ باندھے، آپ کی ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری جانب اسید ابن حضیر تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا جس کے درمیان کوکب نبوی تھا۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا اے عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے، سبحان اللہ، نبوت۔ رسم اونٹنی پہ سوار ہوتے ہوئے سب سے پہلے کعبۃ اللہ نہیں گیا، پہلے جو ہے اپنی چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گھر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی کے جو ہے گھر گئے ہیں، وہاں پہ جو ہے آپ نے غسل فرمایا، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو ہے آپ نے 8 رکعت نماز چاشت پڑھی، صبح کا وقت تھا۔ یہ نماز بہت ہی آپ نے جو ہے مختصر ادا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک روایت دیکھیے، دیکھیے فاتح مکہ کا کیا عالم، کتنی سادگی ہے یہاں پہ۔ روایت اس طرح سے ہے کہ بیوی ام ہانی سے فرمایا کہ یہاں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم دامنگیر ہوتی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ لاؤ، پھر آپ نے دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھر کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سرکے کے سوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لاؤ، آپ نے سرکہ کو روٹی پر ڈالا اور کھا کر خدا کا شکر بجایا۔ اللہ، پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ کون سا سالن ہوتا ہے؟ ونیگر۔ پھر حضرت ام ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کا بھائی ہے اور زہیر بن امیہ کو امان دے دی، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے امان دے دی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے، امان دیتے جا رہے ہیں، جس کو تم نے امان دے دی اس کو ہماری طرف سے۔ پھر رسول اللہ اس کے بعد جو ہے آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے، مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ جو اس وقت جو اسلام قبول نہیں کرے تھے ان کے ہاتھ میں جو ہے کعبۃ اللہ کی چابیاں ہوتی تھیں نگہبان کے، ان سے چابیاں چھین لی گئی تھیں، مسلمان ان سے چابیاں چھین چکے۔ بعض روایتوں میں حضرت علی کے پاس چابیاں تھیں، بعض روایتوں میں دوسرے صحابہ کے پاس یہ چابیاں تھیں، تو کعبۃ اللہ کھلوانا ہے۔ تو ایک عجیب منظر ہے، اب جو ہے کفاران قریش وغیرہ سب جو ہے آ کے جو ہے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ رسول جو ہے اندر جو ہے بعد میں داخل ہوئے ہیں، پہلے جو ہے آپ نے چابیاں لی، اس کے بعد جو ہے
عثمان بن طلحہ بھی جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ شاید روایت بات کی بھی ہو سکتی ہے, پہلے کی بھی ہو سکتی ہے, کہہ دے رہا ہوں. سب کو یہ تھا کہ جو ہے رسول اللہ جو ہے انصار میں سے جو مسلمان ہو چکا ہے ان میں سے جو ہے کسی کو جو ہے اب یہ چابی دیں گے, کی ہولڈر بنائیں گے, کعبے کا کی ہولڈر بننا ہے, سمجھے. اور جن جو پہلے سے کی ہولڈر تھے وہ بہت شرمسار ہے, اتنا بڑا عہدہ تھا, آج چھینا جا رہا ہے, جو رسوائی. چابی رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. سب صحابہ منتظر ہیں کہ جو ہے شاید مجھے جو ہے یہ عہدہ دیا جائے گا, یہ جو ہے چابی دی جائے. رسول اللہ نے حکم جاری کیا, آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے, ان کو بلائے اور چابی ان کے حوالے, اور کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی, ظالم ہی جو ہے تم سے چھینے گا. دیکھیے اب یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں نا, کود کود کے قبول کریں گے اسلام. رسول اللہ کے صرف اخلاق کردار بھائی کافر ہے جو رسول اللہ کو جو ہے تنگ کیے, رسول اللہ کے صحابہ کو جو ہے تنگ کیے, قتل کیے. ان کا جو ایک عجیب عالم ہے, وہ اللہ چاہو تو تھوڑا سا آپ کے سامنے آگے پڑھوں گا. پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو جو ہے وہ چابی دے دی گئی. رسول اندر داخل ہوئے ہیں اور جو ہے تمام جو ہے بتوں کو گرا دیا گیا ہے. رسول کے ہاتھ میں جو ہے چھڑی تھی. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ آیت پڑھتے ہوئے رسول کیا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. رسول نے جو ہے آیت پڑھی اور جو ہے بتوں کو جو ہے گراتے گئے صحابہ. وہاں پہ جو ہے اپنی تکبیر دی ہے. رسول نے جو ہے وہاں پہ نماز ادا کی. باہر آئے ہیں, نماز کا وقت ہوا, شاید ظہر کی نماز کا وقت ہوا, کیونکہ صبح سے چل رہا ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا, حضرت بلال کو جو ہے اوپر چڑھا دیا. یہ بلال کعبے کی چھت پہ نکلا اور اذان دے دی. اب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی جو ہے یہاں پہ گونج ہوگی. مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, چھپ چھپ کے اذان دیتے. اذان تو وہاں پہ تھی نہیں اس وقت, چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. اب اللہ اکبر کعبے کی چھت پہ ٹھہر کے دیکھیں. تو بلال رضی اللہ عنہ نے یہ رسول کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ, مدینے میں تھا تو جو ہے کعبے کو چہرہ کر کے جو ہے اذان دیتا تھا, اب کعبے کے چھت پہ ہوں, اب کدھر دیکھوں. رسول اللہ نے کہا بلال ادھر دیکھو, ہمیں دیکھو اور اذان کہہ دو. حضرت بلال تو جو ہے اکثر جب اذان دیتے تو جو ہے اشہد ان محمد سے جب کہتے تو ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے, اشہد ان محمد رسول اللہ بلکہ رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے. شائش تھا اللہ صدقہ ان کا جو ہے روزی کرے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے کعبے کی چھت پہ ٹھہر کے جو ہے اذان دی. اذان ہوئی تھی کہ یہاں پہ کفاران قریش جو ہے ان کا بہت عجیب عالم ہے, ذلت ہی ذلت ہے ان کے واسطے, لیکن رسول اللہ جو ہے رحمت ہی رحمت برسا رہے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے دربار نبوت, رسول اللہ کا جو ہے دربار عام, تمام کفاران قریش جو ہے صحاباؤں کے جو ہے ہاتھ میں جو ہے وہاں پہ ٹھہرے ہوئے. اب شاید جو ہے سزا ملے گی. رسول اللہ کیا اعلان کرتے نہیں معلوم, سب کا سر قلم کر دیا جا سکتا, کچھ بھی جو ہے ہو سکتا ہے. تو لکھا ہے کہ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد کیا, جس میں فوج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرقین کے خواص و عوام کا ایک زبردست اجتماع تھا. اس شہنشاہی خطبے میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوال عالم سے خطاب عام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وعدہ کیا تھا اللہ نے, فتح مبین. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اس نے اپنے بندے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی. تمام فقر کی باتیں, تمام پرانے خونوں کا بدلہ, تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں. صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا, یہ دو اعزاز اس سے مستثنا ہیں. اے قوم قریش, اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا. تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والا, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی. پوروں کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے, نگاہیں نیچی کیے ہوئے, لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے, پورے حیران اور لرز کے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جو ہے ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا. ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے
مختصر میں پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے کیا تھا. جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے. اب وہ لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ کے راستے میں جو ہے کانٹے بچھائے تھے. وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے. وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے. وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرے انور کو لہولان کر ڈالا تھا. وہ اوباش بےہودہ لوگ بھی تھے جو برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے. خلیص جو ہے رسول کو جو ہے گالی دیا کرتے تھے. وہ صفاق وہ درندے صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھنڈا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ کر چکے تھے. گلا بھی گھونٹا جاتا رسول کا. وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا. پریگننٹ تھی. وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاسے خون نبوت کے سوا کسی چیز اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی. وہ جفاکار وہ خونخوار بھی تھی جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ہل چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والی، ان کی آنکھیں پھوڑنے والی، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے. وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت حباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسینہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا. کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کولوں پر سلایا تھا. کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئے دیے تھے. سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا. یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے. آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلائی جائے گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالے گی اور ہماری بستیوں کو طاق و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالے گی. ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا. دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بھڑک رہی تھی. دل دھڑک رہے تھے. کلیجے منہ میں آ گئے تھے اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے. اسی مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا. رسول اللہ نے ان تمام مجرموں سے آپ نے پوچھا دیکھیے کیسا ظلم کیے. ان سے رسول اللہ نے پوچھا بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں. رسول اللہ نے کچھ پوچھا. مجرموں سے ڈائریکٹ سوال ہوا ہے اور پورے وہاں پہ ہیں جو رسول اللہ نے ظلم کیے ہیں. اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ کانپ کھڑے ہوئے. خیر نہیں لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر رسول اللہ کی جبین کو دیکھ کر جو ہے ان کو امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے ان کو ایک امید نظر آئی. اس میں لرزتے ہوئے سب ایک زبان ہو کر بولے کیا خن کریم وابن اخن کریم. آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے. سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفتن فاتح مکہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو, جاؤ تم سب آزاد ہو. رسول اللہ نے سب کو آزاد کر دیا. شعر لکھا ہے کہ جہاں تاریک تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. ایسے جو ہے آپ نے جملہ ادا کر دیا کہ اسی وقت میں ان کے دلوں نے اسلام قبول کر لیا. ایسے کردار دیکھیے وہاں پہ کوئی معجزہ نہیں ہوا ہے. آسمان
سے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہوئے تھے جو ہے کفار اس وقت جو اسلام قبول نہیں کرے تھے، اس میں قبول کر لیا. سبحان. ان کے دل کو رسول اللہ نے جو ہے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے. آج مسئلہ جو ہمارا ہے یہ کردار کا، مسلمان کا کیریکٹر خراب ہو چکا ہے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کو جو ہے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارے اخلاق جو ہے نہایت ہی گر چکے ہیں. ہم ایک دم جو ہے ایک الگ قسم کی جو ہے تو ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا کے جو ہے اتباع کریں، بغیر اس کے جو ہے کچھ نہیں ہوا. رسول کی اتباع ہی دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، یہی سب کچھ ہے. دیکھیے ہمارے جو ہے مقصد اس تقریر کا یہی تھا. کل میلاد منا کے ایک جوشی لے کر تقریر کرنا ہوتا، کوئی اچھا عشق رسول کا عنوان لے کے جو ہے بات چیت جو ہے کری جاتی تھی. لیکن ہمیں جو ہے چینج لے کے اٹھنا ہے کہ اپنے جو ہے کردار کو سنوارنا، اور ہر چیز جو ہے جو آسان ہو جاتی ہے اگر جو ہے آپ رسول کی اتباع میں آ جائیں. اگر کوئی شخص جو ہے رسول کی جو ہے اتباع میں آ جائے تو وہ بہترین مسلمان ہوگا، وہ بہترین باپ بنے گا، وہ بہترین بیٹا بنے گا، وہ بہترین شوہر بنے گا، وہ بہترین بھائی بنے گا، وہ بہترین پڑوسی بنے گا، وہ بہترین راستہ چلنے والا بنے گا، وہ بہترین تاجر بنے گا، وہ بہترین بنے گا. کیونکہ وہ اپنے آقا کی جو اتباع کر رہا ہے، وہ چل رہا پھر رہا ہے. تو جو ہے رسول کی جو ہے اپنی رسول کی جو ہے خیال میں ایک رسول کا جو ہے خیال، ایک رسول کی اتباع جو ہے آدمی کو